اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے العظم ٹورز اینڈ ٹریولز۔ سبھی دیکھنے والوں کی خدمت میں میں جاوید نسیم پیغام ٹی وی چینل پہ آپ سبھی لوگوں کا دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج ایک نئے پروگرام کی شروعات ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام کا نام ہے روبرو وتھ جاوید نسیم۔ روبرو وتھ جاوید نسیم۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، آپ کے لیے یہ پروگرام لے کر آیا ہوں۔ یہ ایک طرح کا ٹاک شو ہوگا، اور اس ٹاک شو میں ہم سرزمین حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی جو بہترین ہستیاں ہیں، جو ڈگنیٹریز آف دا سٹی ہیں، ایسے لوگوں کے لے کے میں اس پروگرام میں آیا کروں گا اور انہیں آپ کے سامنے آپ کے روبرو پیش کیا کروں گا، تاکہ آپ بھی جانیں، آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے اس شہر میں کیسے کیسے در نایاب موجود ہیں، کیسے کیسے جواہر موجود ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں، یہ ایک بہت ہی خاص الخاص شخصیت ہے۔ ان کی تعریف میں کچھ کہنا واقعی سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ یہ ہمارے ڈاکٹر میر انور محی الدین صاحب IRS ہیں، جو کہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں کسٹمز کے۔ آج ہم ان سے تھوڑی بہت گفتگو کریں گے۔ یہ کوئی انٹرویو نہیں ہوگا، بس دوستوں کی بات ہوگی، اور ان دوستوں کی، دو دوستوں کی باتوں میں ہم آپ کو بھی شامل کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ تو استقبال کیجئے میرے ساتھ آج کے مہمان جناب ڈاکٹر میر انور محی الدین صاحب کا، جو کہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں کسٹمز کے۔ آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے چینل پہ، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا عدیم الفرصت آپ ہیں، اتنے اس کے باوجود آپ نے یہ تھوڑا وقت نکالا کہ آپ چینل پہ آئیں، تو بہت بہت استقبال ہے آپ کا۔ آج اب یہ سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ یہ ایک دوستوں کی محفل ہے، اور ویسے بھی ہم دوست ہیں، تو میں نے سوچا کہ بھائی ایسے تو ہم لوگ بات چیت کرتے رہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم آج چینل پہ آپ سے بات کریں اور آپ کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں کو ہم اپنے دیکھنے والوں کے سامنے اجاگر کریں۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر میں آگے بڑھوں۔ ضرور۔ سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ آپ کے ابتدائی دور میں، یعنی کہ جب آپ کا بچپن کا دور تھا، آپ کے تعلیمی ادوار وہ کیسے کیسے بیتے، آپ سروس میں کب سے آئے، کس طرح آئے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ایک کہانی ہوگی۔ بیسیکلی میں ایکچولی ڈاکٹر میر انور محی الدین، اسسٹنٹ کمشنر کسٹمز، حیدرآباد گورنمنٹ آف انڈیا کا امپلائی ہوں، اور فرسٹ آف آل میں جاوید نسیم صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، جو مجھے اس قابل سمجھا کہ آج جو اس بڑے پیمانے پہ جو جاوید صاحب پیغام ٹی وی کے اوپر روبرو جو پروگرام منعقد کیے ہیں، تو اس کا میں فرسٹ گیسٹ ہیں ہمارے یہاں، فرسٹ گیسٹ ہوں، کینڈیڈیٹ جی، فرسٹ گیسٹ ہوں، اور بہت بہت شکریہ جاوید صاحب کا جو مجھے اس قابل سمجھے کہ انٹرویو کیا ہے، گیٹ ٹوگیدر کے لیے آپ بلائے ہیں۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ فرسٹ آف آل۔ سیکنڈ تھنگ، میں بیسیکلی میں عالیہ اسکول کا تھا، گورنمنٹ اسکول عالیہ، اس کے بعد میں انٹرمیڈیٹ انوار علوم کالج سے کیا، پھر ڈگری نظام کالج سے کیا، پھر امیڈیٹلی ڈگری کے ریزلٹس آنے سے پہلے میں اسٹیٹ کرکٹ پلیئر تھا، تو جونیئر لیول پہ یونیورسٹیز وغیرہ کھیلا تھا۔ پھر امیڈیٹلی آفٹر ریزلٹس آنے کے پہلے ہی مجھے جاب مل گیا جی۔ تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے جاب ملا ہے، میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، میرے بزرگوں کی دعائیں، اور اللہ کا فرسٹ آف آل اللہ کا فضل کرم، اور ماشاءاللہ ڈگری کے ریزلٹس آنے سے پہلے مجھے جاب ملا۔ پھر نوکری جوائن کیا ہوں میں، اس کے بعد میں ماشاءاللہ کرکٹ بھی کھیلتا تھا، ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ آپ مجھے کچھ قابل سمجھے، جیسا کہ میری سوشل سروسز سے سٹارٹنگ سے بچپن سے ہی میں سوشل سروس کر لیتے آیا ہوں۔ فرسٹ آف آل میرے اپنی فیملی کے رسپانسبلٹیز تھے، میں ایک ہی بیٹا تھا ماں باپ کو، پھر میرے 5 بہنیں تھے، جس کی وجہ سے میں تھوڑا اپنے آپ کو بہت کاشیس رکھتا تھا، اور ویسے چیزوں میں انڈلج نہیں ہوتا تھا جی، جو خالی گھر، کھیلنا اور کالج، پھر مسجد، نماز وغیرہ میری زندگی ہوتی کی تھی۔
اور میری ماں بہت چاہتی تھی مجھے، اور کہیں جانا نہیں، آنا نہیں، کسی سے ملنا نہیں، جلنا نہیں، کسی سے ہنسنا نہیں، بولنا، وہ ٹائٹ اس میں گزارا ہوں زندگی میں. جی سر. نہیں ایکچولی میری نگاہ میں آپ اس طرح سے آئے کہ میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے عہدے پہ ہونے کے بعد انسان کے اندر ایک گھمنڈ، ایک غرور، ایک انائیت آ جاتی ہے. لیکن میں نے ہمیشہ انور بھائی کو دیکھا کہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہیں، یہ اتنی شفقت سے، اتنی محبت سے پیش آتے ہیں، ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ حیدرآباد کی جو سماجی محفلیں ہیں ان کے بنا بالکل ادھوری ہے. ہر محفل میں یہ نظر آتے ہیں اور لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. تو انور بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی محبتیں آپ کے حصے میں آئی ہیں، یہ محبتیں بھی بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتی ہیں، اور اس کے لیے میں تو آپ کا کہنا چاہیے کہ آپ کو مبارکباد دوں گا. تو سروس میں آپ تو مطلب کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جو سروس میں آپ کا جو زون ہے، آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ تو کہا جائے کہ بڑا ہی خطرناک مانا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے اس کے بارے میں جیسے مشہور ہے کہ بڑا ہی خطرناک ڈپارٹمنٹ، اور اچھوں کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک صاحب تھے، تو وہ گئے نائی کی دکان پہ بال بنوانے کے لیے. تو اب وہ جو بال بنا رہے ہیں، تو وہ سامنے والے جو صاحب تھے ان کے سر پہ چند ہی ایک بال تھے، انہیں بال کو نائی کو تلاش کرنا پڑ رہا تھا. تو نائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے کچھ آفیسر آئے تھے اور وہ تو آپ کے گلی سے بھی گزر رہے تھے. اتنا سننا تھا کہ ان کے بال کھڑے ہو گئے اور نائی نے بڑی آسانی سے ان بالوں کو تراش دیا. پھر کچھ دیر بعد پھر اس نے کہا ایک آفیسر ہیں ہمارے جاننے والے، ہمارے یہاں بھی آتے ہیں، آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے. میرے بارے میں پوچھ رہے تھے، یہ سننا تھا کہ پھر ان کے بال کھڑے ہو گئے، نائی نے پھر بال کو تراش دیا. تو اس طرح سے یہ ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کسٹم کا، انکم ٹیکس کا، کہ جس کا ذکر آتے ہی اچھے لوگوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ بھی اسی ڈپارٹمنٹ کا حصہ رہے. میں نے کئی کسٹم ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز کو دیکھا ہے، لیکن جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کسٹم ڈپارٹمنٹ میں ہونے کے باوجود بھی آپ اتنے سرل، اتنے سبل، اتنے سافٹ کیسے ہیں؟ جی فرسٹ آف آل جاوید صاحب کا تو ماشاءاللہ یہ بہترین سوال ہے. یہ شاید ہی میں سمجھتا ہوں لوگ سوال کرے، بہت سارے لوگ سوال کرے یہی سیم کوشچن، بٹ جاوید صاحب کا جو انداز ہے پوچھنے کا ماشاءاللہ بہت بہترین انداز ہے پوچھنے کا. فرسٹ آف آل میرے جو نانا تھے، میرے نانا آڈیٹر جنرل تھے ملٹری ڈیفنس کے، کہ وہ ابھی بھی سکندرآباد پہ ان کا نام ہے لکھا ہوا، اور میرے دادا بھی کمشنر تھے. تو وہ زمانے کے وہ لوگ جو ہے نا بالکل سیدھے سادھے، اور میرے والد بھی انجینئر تھے. تو ہمیشہ بولتے تھے کہ عزیزی، انکساری اور سادگی، عزیزی، انکساری اور سادگی جو ہے نا، یہ چیزیں ہمیشہ اپنے میں رکھنا. کبھی تکبر، غرور، گھمنڈ اور میں پنا ہرگز نہیں لانا اپنے میں. تو یہ چیزیں ہمارے کو بچپن سے سکھائی گئی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے. اور ایک بات بولتے تھے ابا ہمارے کہ زبان سے سچ بولو اور حلال کی کمائی کھاؤ. تو یہ چیزوں سے جو اپن جو کھا رہے، ہاتھوں پاؤں سے جو اپنا عمل نکلتا، جو کھائے بعد طاقت جب آتی جسم میں، تو حلال کے عمل جاری ہوتا ہاتھ اور پیر سے. خدا نہ کرے خدا حرام کا لقمہ جائیں گا اندر تو حرام کا عمل نکلیں گا. تو اس انداز سے تو ہم تو قابل نہیں ہیں کہ جو اتنا پورا کا پرفیکٹ فالو کرے. بس اتنا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی فضل و کرم سے کہ صحیح زندگی گزارے اور اچھی لوگوں کے ساتھ رہے، جیسا کہ جاوید صاحب جیسے لوگ ہیں، اور بھی ماشاءاللہ معاشرے کے بہت قابل لوگ ہیں، کہ ہم چاہیے کہ اچھے لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوئے اور اچھے لوگوں کی اچھائیاں سیکھے. اور آج کل زمانے میں تو میں دیکھا ہوں، معافی چاہتا ہوں، بولنا مناسب نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے کسی کی کیا برائی ہے وہ کھینچو باہر نکال کر لوگوں میں پھیلاؤ. تو یہ کانسیپٹ اپن بھولنا چاہیے، اور اچھائیاں لوگوں کی دیکھنا چاہیے، اچھائیوں کو اپنانا چاہیے. اور سادگی سے بڑی جو زندگی ہے نا، ایک ہمارے ایک دوست بولتے تھے، دوست کیا تھے، ہمارے سے بہت بڑے تھے انہوں، کہ خان صاحب نام تھا. تو انہوں پوچھتے تھے کہ ایک میرا سوال کا جواب دے سکتے کیا؟ تو ہم جب پوچھے ان کو کہ خان صاحب کیا سوال ہے، اللہ کے پاس کون سی چیز نہیں ہے، پوری کائنات اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے. بالکل. پھر ہم تو نہیں، سب چیز اللہ کی، نہیں ایک چیز اللہ کے پاس نہیں ہے. نہیں سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. وہ بولے کہ نہیں، اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے، اللہ عاجزی کسی سے نہیں کرتا، بندے کے پاس ہے وہ چیز. بولتے صحیح ہے. بہرحال تو ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، اچھے لوگوں میں رہے ہیں، اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں.
اور بعض زمانے میں آتے ہیں اوپر نیچے اونچ نیچ، تو ویسے کنڈیشن میں اللہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ مع الصابرین، ہم کو صبر کرنا چاہیے ایسے حالات میں۔ اور آج کل کے زمانے میں لوگ جو ہے سو رزق کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں، کھانے کے لیے جابس نہیں ہے، نوکریاں نہیں، یہ نہیں ہے، تو قرآن کی اور ایک بھی آیت ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو بے حساب رزق پہنچانے والے، کیونکہ ہم تو چھوٹے انسان ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے۔ بہرحال یہ چیزیں جو ایسے ہے، جو اپنا یقین ایمان اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے، کون سی بھی مذہب والا رہو، وہ اوپر والے اوپر یقین رکھ کے مضبوطی کے ساتھ اس پہ رہنا۔ اتنا تھوڑا بہت تکلیفیں آتے ہیں زندگی میں، اونچ نیچ ہوتی ہیں ہر ایک کے ساتھ، اور ماشاءاللہ آپ جیسا فرمائیں کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا کسٹمز ڈپارٹمنٹ ہے، جو لوگوں کے بولتے کانا کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ میں بھی محسوس کرتا ہوں، کیونکہ میرا ایٹیٹیوڈ اپروچ دیکھ کے کہ کوئی نہیں بولتا کہ میں کسٹمز کا اسسٹنٹ کمشنر ہوں، اور شروع سے ہی میرے ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگ بولتے سر آپ تھوڑا چینج ہونا چاہیے، آپ کا ایٹیٹیوڈ بالکل اتنے سمپل رہتے آپ نئے صاحب، تو میں بولا تم جیسا رہنا تم رہو، میں میرا جیسا رہنا میں رہوں گا، صحیح ہے۔ تو بہرحال تو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ سناؤں گا، ایسے تو بہت ہے۔ تو ایک بار میری بہن مسقط میں رہی تھی، چھوٹی بہن، بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہ وہ جا رہی تھی، تو میرے بازو آ کے کوئی میرا آفس کا جوان ٹھہرا تھا، جو کلاس 4 امپلائی بولتے ہیں نا دوسری جگہ، ہمارا جوان سپاہی بولتے، تو وہ جوان آ کے جب ٹھہرا تو میری بہن بولی بھیا آپ کے بڑے آفیسر آ کے ٹھہرے، تو میں بولا میرے بڑے آفیسر، وہ جب وہ زمانے میں ہم انسپیکٹر یا سپرنٹ، یعنی آپ کے کمشنر صاحب ٹھہرے، بولا نہیں، منڈی سے بولا نہیں، تو میں ہلو سے پلٹ کے دیکھا، اس کو دیکھا تو وہ بہن بولی نہیں بھیا آپ کے کمشنر ہے، تو میں بولا نہیں، بولا ہمارا جوان ہے ہمارے آفس کے سب، نہیں بھیا نہیں، تو وہ مان رہی نہیں تھی بہن چھوٹی میری، کیونکہ جو اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا جو اسٹائل، اس کا جو ڈھاگ، اس کا جو رواب، جو گورنمنٹ آف انڈیا کے رواب بتاتے نا وہ کہ گورنمنٹ کے ہے، تو وہ میں بولا تم دیکھتے کیا اس کو، بولا ادھر اس کا نام کچھ پتہ یاد نہیں ہے مجھے، نام ادھر آؤ، بولے تو آیا، ذرا ایک گلاس پانی لے کے آؤ میرے لیے، وہ جا کے جب پانی لے کے آیا تو پھر جلدی سے بھاگی، ممی چل نہیں سکتی تھی، کار میں بیٹھی تھی، ممی کو جا کے بولی کہ بھیا ایسے رہتے، بھیا کا جو آفس کا آدمی ہے وہ جوان بولے بھیا ایسا ٹھہرا ہوا ہے، امی آپ ذرا بھیا کو بولو ذرا چینج ہو بول کے، تو بہرحال تو ہم اس انداز سے رہتے کہ کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا ہے، جب تک مجھ سے کوئی بتائے۔ میں اس ضمن میں ایک بات کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا بیج ہوتا ہے پیڑ بھی ویسا ہی ہوتا ہے اور اس کے پھل بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی خاندانی آدمی ہیں، بہت ہی اونچے بہت ہی اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جو پرورش ہوئی یہ بہت ہی ایک تہذیب یافتہ ماحول میں، بہت ہی تعلیم یافتہ ماحول میں ہوئی، اور ان کے بڑوں نے، ان کی والدہ نے، ان کے گھر والوں نے انہیں جس طرح سے جینے کی ترغیب دی اور جو رستہ بتایا یہ اسی پہ چلتے رہے۔ اور آپ نے 2 آیتیں قرآن شریف کی آپ نے جو ہے پیش کی، تو اسی قرآن شریف کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، تو یہ جو آپ کو عزت ملی ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے، میں جن لوگوں سے ملتا ہوں آپ کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تو بڑے پیارے انداز میں وہ آپ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ نے یہ جو آپ کو عزت دی ہے یہ آپ کی اسی نیکی کا نتیجہ ہے، اور جو درد آپ اپنے دل میں دوسروں کے لیے رکھتے ہیں، غریبوں کے لیے رکھتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت طرح کے یہ سماجی کاموں میں انوالو ہیں، اور اتنا ہی نہیں، ہر جمعہ کے دن یہ ایک بڑا خوبصورت کام کرتے ہیں۔ ایسے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی محض اس لیے اس میں کوئی بڑائی کا پہلو پوشیدہ نہیں، بلکہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں جمعرات اور جمعہ ہفتہ 4 دن۔ جی تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ ذرا وضاحت ہمارے دیکھنے والوں کے سامنے کریں۔ جی ماشاءاللہ ہم تو کچھ قابل نہیں ہیں، اللہ جو بھی دیا اللہ کا شکر ہے، احسان ہے مالک کا۔ جو میری والدہ بھی گھر کو جو بھی آتے تھے تو ان کو کھانا وانا کھلا کے کر کے بھی جاتی تھی، ہمیشہ کسی کو بھوکا جانے نہیں دی جو بھی گھر کو آیا، اور ہم کو بھی شروع سے شوق تھا کہ کھانا لوگوں کو کھلائے، دوست رہو یا احباب رہو یا غریب بات، سب سے زیادہ غریبوں کا ہمارے دماغ میں ہمیشہ بھرا ہوا رہتا کہ غریب بھوکا نہ رہے، تو ہم بھوکے رہیں گے اور سامنے والے کو کھلا دیں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اب آج تک میں سمجھتا ہوں دسمبر 24 2020 سے امی جب بستر پہ تھی میری، تو 4 سال بستر پہ تھی وہ، تو میں
سوچا کہ غریبوں کو پہلے بھی کھلاتا تھا، کوئی پرفیکٹ وہ نہیں تھا نظام کے ساتھ. اب جو ہے اثر کے بعد میں ہمارے گھر کے پاس کی مسجد کے سامنے اور ITI گلڈ ہے وہاں پر جنرل کالونی میں، تو جو اثر کی نماز کے بعد میں ماشاءاللہ جو بھی اللہ دیا وہ 100 کے قریب پیکٹس روٹی کے جام کے ساتھ، اچار کے ساتھ، اور اتوار کے دن حلیم کے پیکٹس وغیرہ. تو اللہ کے فضل سے اب تک 300 دن کے قریب ہو رہا ہے. دسمبر 2020 سے سٹارٹ کیا میں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار. کہ یہ بولنا اس وجہ سے نعوذ باللہ کہ ہماری کوئی بڑائی بتانا نہیں ہے، نہ کوئی ریاکاری کرنا ہے، بس یہی بولنا ہے کہ آپ سب کو کہ میرے طرف سے ایک میسیج کہ جو بھی پیسے والے لوگ ہیں، جو پیسہ ہے اور جو غریب کو ایک ٹائم کا بھی کھانا کھلا سکتے، تو کوشش کرے کہ اللہ کے بندوں کی، کیونکہ ہم سنے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب اترتا ہے، کیونکہ جو جیسے COVID-19 جیسا آیا وائرس جو پھیلا، جو لوگ مرے ہیں، اور جب خدا نہ کرے، ہم کو تو نہیں معلوم وہ اللہ کا عذاب ہے یا کوئی اور چیز ہے، بس جب بھی اللہ کا عذاب اترتا ہے تو اللہ کی مخلوق کو، جیسا کہ جانور بھی ہو یا انسان کو کھلائیں گے تو اللہ کی رحمتیں اتریں گے. بالکل صحیح. یہ ذہن ہمارا تھا، تو وہ حساب سے ہم جو ہے سو کھانا کھلانا شروع کریں، اور ہم کو دیکھ کے کئی لوگ کھلانا شروع کریں اللہ کی فضل سے. یہ ایسا ہے کہ جب ہم نیکی کا کوئی چراغ روشن کرتے ہیں تو اس کی روشنی جو ہے وہ آس پاس کے علاقے کو بھی منور کر دیتی ہے، اور آپ کی شخصیت نیکی کے جلتے ہوئے اسی چراغ سے ہے. تو آپ نے جو چراغ جلایا ہے نیکی کا، یہ اس کی روشنی بھی رفتہ رفتہ پھیل رہی، اور آپ کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ ایسے ہیں میری نگاہ میں کہ انہوں نے آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کے اس عمل کو اپنایا ہے. اور ایک بات میں اور خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ انور صاحب نہ صرف یہ کہ ایک بہت اچھے انسان ہیں، بلکہ انہوں نے ایک بہترین فرزند ہونے کا جو حق ادا کیا ہے، اس کی پذیرائی میں جتنی بھی کروں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عمر کے ساتھ یا وقت کے ساتھ بچے اپنے ماں باپ یا ان کی ذمہ داریوں سے تھوڑے کٹ سے جاتے ہیں، تھوڑے دور سے ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے انور صاحب کو دیکھا کہ اتنی ساری ذمہ داریاں، اتنا بڑا عہدہ سنبھالنے کے باوجود جس طرح سے انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے، اس کی میں جتنی پذیرائی کروں وہ کم ہے. اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنے والدہ سے جڑے رہے، اور آپ نے اپنی والدہ کی بہت دعائیں لی. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو آپ کی کامیابی ہے، جس مقام پہ آپ ہیں، اور جو اللہ نے عزت دی ہے، اس میں صریحاً بلکہ بالکل صرف اور صرف آپ کی والدہ کی دعاؤں کا اثر ہے. تو آپ اس عہدے میں رہے، اتنے برسوں سے آپ اس سروس میں ہیں، آپ کے ساتھ تو اکثر و بیشتر کچھ ایسے واقعات ہوتے رہے ہوں گے جبکہ آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ بات پھر آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں بس گئی ہوگی. تو ڈیوٹی کے دوران کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو، جب آپ بھی پریشان ہو گئے ہوں کہ یار یہ کون سی سچویشن آ گئی، ایسا کبھی ہوا ہے کیا؟ ماشاءاللہ آپ جیسا فرمائے کہ میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں، اور بہت سارے جو لوگ، جو میں تو نہیں سمجھتا کہ میں اتنا قابل ہوں کسی کی مدد کرے، بٹ اللہ تعالیٰ وہ بندوں کو میرے سامنے نظر میں لاتے ہیں. میں خود محسوس کرتا ہوں کہ میرے کو کیوں اللہ میں ایسے چیز دکھاتے، اور اللہ کی فضل سے جب میرے نظر کے سامنے کوئی چیز آتی تو میں تو اس کی ضرورت پوری کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اور ایک ہم چھوٹی موٹی حدیث سنے، پتہ نہیں یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اللہ معاف کرے. تو جو بندہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، جیسا کسی کو ضرورت ہے، پیاس لگ رہی ہے، ایک گلاس پانی پلانے کی، تو جب پانی پلاتے ہیں تو 40 دن مسجد نبوی میں اعتکاف سے زیادہ افضل ہے. تو جب اتنی بڑی بات ہے، کسی کی ضرورت ہم پوری کر سک رہے، تو اللہ ہم کو جب خدمت لے رہا ہے تو ہم بالکل آگے بڑھ کے آنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے. اور میری والدہ تقریباً 4 سال بستر پہ تھی، اچھی خاصی چل کے گئی، دواخانے بہرحال وہ ڈاکٹرز وغیرہ ٹیسٹ آ کر اتنے ویک کر دیے والدہ کو، تو مجھے صرف ہاتھ ہلاتی تھی. 4 سال بستر پہ تھے، باضابطہ نوکر وغیرہ بھی رکھا تھا میں، بٹ امی بہت نازک تھی. ممی کا پورا جو بھی گندگی غلاظت سے لے کے ہر چیز امی کو میں وہ کرتا تھا. تو اماں بولتی تھی کہ میری رگ میرا رومٹا تمہارے لیے دعا کر رہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اور یہ میرے جو ہاتھ ہے، یہ سونے کے ہاتھوں سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ ہاتھ جو خدمت میری ماں کی کیے، اور یہ ہاتھوں کو میرے کئی لوگ پیار کرے کہ تمہارے جو ہاتھ ہیں نا وہ بہت بڑے ہاتھ ہیں. بولا نہیں، میں تو بالکل سیدھا سادہ بندہ ہے. ماں کی جب خدمت اتنی سال کرے، اس سے پہلے بھی امی 15 سال سے باتھ روم جا گر جاتی تھی تو میں رات میں سوتا نہیں تھا. ممی جب بھی
باتھ روم جا کے آیا جب میں سوتا تھا، وہ بھی کیسی نیند سوتا تھا کہ کوئی چوڑی یا پن گری تو اڑ جاتا تھا، تو اس انداز کی میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی. وہ میرے اپنے جان پہ میں جو ہے سو بہت سارا. نہیں تو میرا جو سوال تھا کہ ڈیوٹی کے دوران کوئی ایسا واقعہ جو کہ آپ کو یاد رہ گیا ہو؟ جی ڈیوٹی کے دوران تو ماشاءاللہ بہت سارے وہ چیزیں ہیں. ایئرپورٹ پہ کرا، ایئرپورٹ کے اوپر کے بہت سارے کیسز وغیرہ ہم پکڑے کرے، کیونکہ ہمارے جو ٹیم تھی ماشاءاللہ بہت ایکسلنٹ ٹیم تھی، ہمارے کمشنر صاحب سے لے کے ہمارے نیچے تک کہ ماشاءاللہ ہم بہت محنت کرے ہیں. وہ زمانے میں 2013-14 کی بات ہے کہ ہمارے کو جب ہماری ٹیم جو ہے نا، جب کوئی ایک سکندرآباد کے کوئی ایک لائر صاحب تھے ہائی کورٹ کے، تو آر ٹی آئی میں انہیں سوال ڈالے تھے کہ کتنا جو ہے سو سونا جو ہے سو سیزر ہوا اور کنفسکیٹ ہوا، تو ہمارا 14,800 کلو تھا. اچھا. انڈیا کا میں سمجھتا ہوں ہائیسٹ ہم لوگوں کا حصہ اچھا. اب تک بھی نہیں ہوتا یا ہو بھی ہو سکتا. تو جب ہمارے کو جب معلوم ہوا کہ ہم خود ہماری ٹیم پوری پریشان ہوگی، اتنا بڑا جو اس میں سیزیئرس ہے، کنفسکیشن ہے اور ڈیٹینشن ہے. ڈیٹینشن بول تو واپس جانے کے ٹائم لے جا سکتے، سیزیئر بول تو کیس بنتا، سیز کرتے اس کو جو ہے بعد میں ڈیوٹی بھر کے کلیئر کر لیتے. کنفسکیشن جو ہوتا، کنفسکیشن جو ہے نا ان کو واپس نہیں ملتا سونا، گورنمنٹ ضبط کر لیتی، گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چلے آتا ہو. تو ماشاءاللہ ایسے کیسز بہت ہوئے. ایک تو باضابطہ ایک جیسا کہ پکچر سے بتاتے ہوتا ہم چیس کر کے ایک اسمگلر کو پکڑے تھے زمانے میں. اچھا. بہت سارے کیسز ہے. جو ایک بندہ سونا لایا تھا، وہ بندہ سونا مطلب ڈیٹیکٹ ہوا سونے کے جیسا، بٹ وہ رو رہا تھا، کنٹینیوس رو رہا تھا. تو میں اس کو بہت سمجھایا کرا، تو میں اس کو غصہ بھی کیا، آپ کیوں کرتے آپ ایسا کام جو پرمیسیبل نہیں ہے، جو الاؤ نہیں ہے، انلیگل ہے. بولا کہ نہیں صاحب میں بالکل قطعی میں نہیں لایا سونا، یہ ہوتا ہی نہیں سونا آپ. تو مطلب پھر سونا تو کچھ گلدستے ٹائپ کے تھے وہ. اچھا. وہ جو ہے نا وہ ایک لیتھیم بول کے ایک میٹل آتا، سیم لائک سونے کے جیسا رہتا. اچھا. وہ جیسا وہ ایکس رے میں پاس ہوتا تو وہ بالکل سونا ہی سونا دکھتا. اچھا. تو جب ہمارے ایکسپرٹس رہتے یہاں پر حیدرآباد میں ہیں، جب ان کو کال کرتے ہم، جو آپ کے کیا ایویلیٹر بولتے ہیں، ایک شرما جی بول کے، تو ان کو بلا کے ہم جو ہے جب ایویلیٹ کرائے اس سے پہلے تو میں جب ان سے بات کیا تو وہ بندہ بولا کہ میں 2 بھائی ہم باہر ہیں، ایک بھائی یہاں پر تھے جس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اور ہم گھر میں جو سامان تھا ہمارا ہم سامان میں لے کے آئے. تو ایک الراجی بول کے بینک ہے ان کا سعودی میں، تو وہ وہاں پر کام کرتے، تو وہ بینک والے ایز اے گفٹ کے لیے لوگوں کو بانٹتے تھے. تو بھائی لا کے گھر میں رکھ لیا ہو. تو ہم جانے کے ٹائم پہ جو بھی سامان تھا لے کے آگے. ہم کو نہیں معلوم سونا ہے، بولا آپ چھوڑ دیتے پورا وداؤٹ اینی تھنگ. بولا ہاں ہم بالکل چھوڑ دیتے. تو بولا سونا ہوتا ہے نہیں، صحیح سے بولا. پھر جو وہ ٹائم میں بائی دا ٹائم ہمارے وہ ایویلیٹر صاحب آئے، آ کے جب دیکھے کرے تو بولا کہ نہیں صاحب سونا نہیں ہے. وہ بندہ بیچارہ. اچھا. وہ کون سا میٹل ہے جو لیتھیم بول کے؟ لیتھیم میرے خیال سے وہ بیٹریز وغیرہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. ایگزیکٹلی وہ فون میں بھی استعمال ہوتا. تو وہ لیتھیم جو ہے جب ایکس رے میں پاس ہوتا ہے پھر گولڈ کے صحیح دکھتا ہے. اچھا. تو اس طریقے سے بیچارے کو پریشان ہو گیا. وہ جب میں کانفیڈنس دلایا، دیکھو آپ پریشان مت ہو، آپ کوئی غلط نہیں کرے نا، اوپر والا آپ کے ساتھ ہے دینے. آپ کوئی چیز غلط کریں گے تو جب آپ کو پریشانی. اچھا. یہ ایک چیز جو آپ کی شخصیت میں جو ایک وقار ہے، جو ایک جادو ہے، یا میں یوں کہہ لوں کہ ایک طرح کا ایک میگنیٹک ٹرانس ہے کہ لوگ آپ کی شخصیت سے دور نہیں جا سکتے، آپ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہے دینا. ماشاءاللہ آپ جیسے لوگوں کی پیار محبت ہے. جو لوگ، میں تو ماشاءاللہ ہر ایک کو عزت دیتا ہوں، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. کبھی کسی کو چھڑکتا نہیں ہوں. کسی کو اتنا غصہ تو آتا ہے، ایک آدھ بار کبھی کسی کو کرتا ہوں گا غصہ، اور ساتھ ہی ساتھ امیڈیٹلی بھول جاتا ہوں میں. اور اس کے ساتھ بھی جو بھی لوگ ساتھ رہتے ہیں کہ ان سے اخلاق کے طور پہ اچھی طرح اخلاق سے پیش آنا بھی. کیونکہ میں ہمیشہ غریب ہو یا پیسے والا، کیونکہ میں جھوپڑی میں بھی گیا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہوں. جی. اور ایک زمانے میں کانگریس کی جب گورنمنٹ، جب ہم 13-14 میں جب تھے، تو فائنانس منسٹر چدمبرم صاحب تھے. جب ایئرپورٹ سے اندر آ رہے تھے وہ پلین میں سے، تو ہمارے کمشنر صاحب میں جب مجھے بولے کہ آپ جو ہے نا اسکارٹ کرنا ہے فائنانس منسٹر. اچھا. تو ہماری اتنی قسمت ہے کہ
बड़े पोस्ट के लोग, फाइनेंस सेक्रेटरीज, फिर बोर्ड चेयरमैन्स, फिर चेयरमैन्स, फिर चीफ कमिश्नर्स, इनकम टैक्स, कस्टम्स। मैं चिदम्बरम, वो उन्होंने इतने तेज चल रहे थे कि मैं उनके साथ मैं मैच किया तो मुझे देख के मुस्कुराए वो। अच्छा। अभी भी मुझे याद है, वो फोटो वगैरह भी है मेरी। तो बहरहाल अल्लाह का एहसान है मालिक, वो बड़े लेवल से लेके छोटे गरीब को वही एटीट्यूड, वही अप्रोच मेरा, नॉर्मल सिंपल तरीके से। तो अल्लाह की देन है, मैं अब तो कुछ खास नहीं हूँ कि इस अंदाज से पेश आने की वजह से शायद लोग मुझे पसंद करते हो। जी जी। नहीं, ऐसा है कि भाई मैं तो समझता हूँ कि ये आपकी वालदा की दुआएं हैं और उस रब की इनायत है कि आपको लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। और मैं भी आपको इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ कि आप भी मेरी दावत पे हमारे चैनल पे आए और हमारे टॉक शो का हिस्सा बने। आज हमने आपकी मुलाकात करवाई असिस्टेंट कमिश्नर जनाब डॉक्टर मीर अनवर मोहिउद्दीन साहब से, और मुझे यकीन है कि आज की ये गुफ्तगू न सिर्फ ये कि गुफ्तगू थी, बल्कि इसमें इनकी ज़िंदगी की कहानियों को सुनते हुए आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो आज की मुलाकात बस यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी अगले नए मेहमान के साथ, ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ कि जिनकी हैसियत समाज में एक चिराग जैसी है कि जिसकी रोशनी से हमारे समाज का हर गोशा मुनव्वर हो रहा है। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ अपने होस्ट, अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।